حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ اتنا کیوں کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چومن والا ہے۔ تے حجر اسود مڑ جواب دیتا میری شان اس تو بھی آلہ ہے، مینو لوگ کس لئی چم دینے، مینو چم گیا کملی والا ہے، مینو چم گیا کملی والا۔ سب محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کے پڑھیں محبت سے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بس یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ہاں بس یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا۔ بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بس یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا۔ کیوں بھٹکتا پھرتا ہے، پوچھ اپنے مرشد سے، وہ تجھے بتائیں گے راستہ مدینے کا، ہاں وہ تجھے بتائیں گے راستہ مدینے کا، بس یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، ماہ عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی صاحبان، ہماری اگلی زیارت جو آنے والی ہے وہ نہر زبیدہ ہے۔ نہر زبیدہ نامی خاتون جب میدان عرفات میں حج کرنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ حجی صاحبان کو مہنگے داموں پانی ملتا ہے، تو اس نے سبب پوچھا یہاں کے مکینوں سے کہ یہ پانی کی قلت کیوں ہے یہاں پر۔ تو یہاں کے جو مکین تھے رہنے والے، انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ پانی نہیں ہوتا، اسی وجہ سے حاجی صاحبان کو مہنگے داموں پانی فروخت کیا جاتا ہے، اور پانی میں مشکلات اسی لیے آتی ہیں۔ تو حاجی صاحبان زبیدہ نامی خاتون نے میدان عرفات میں اللہ پاک
سے رو رو کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے ملک سے یہاں تک نہر بنواؤں. حاجی صاحبان زبیدہ نامی خاتون خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ تھی اور ملک عراق کی ملکہ تھی. تو وہ جب حج کرنے کے لیے آئی یہاں پر، اس نے دیکھا کہ مہنگے داموں حجاج صاحبان کو پانی فروخت ہوتا ہے، تو اس نے اللہ کے حضور رو رو کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے ملک سے یہاں تک پانی کی نہر بنواؤں. تو اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی. تو حاجی صاحبان یہ نہر جس پہ ابھی ہم جا رہے ہیں تقریباً لگ بھگ 1200 سال پرانی ہے، اور ملک عراق سے شام اور شام سے سعودی عرب خانہ کعبہ تک یہ نہر چلتی ہے. حاجی صاحبان جب اس نہر کو بنانا تھا تو زبیدہ نامی خاتون نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی مزدور ایک بار ہتھوڑا چلانے کی 1 ریال بھی مانگے گا تو اس کو مزدوری ملے گی، لیکن نہر کمپلیٹ ہوگی ہر صورت میں. تو حاجی صاحبان جب نہر کمپلیٹ ہو گئی تو زبیدہ نامی خاتون دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی. تو اس کی ملازمہ جب بل لے کے آئی اس کا نہر کا کہ اس پہ کتنا خرچہ ہوا ہے ٹوٹل، تو اس نے وہ سارے کاغذات جو تھے دریائے دجلہ میں پھینک دیے تھے بغیر پڑھے بغیر دیکھے. اس نے کہا کہ یہ حساب کے دن ہوگا. تو حاجی صاحبان نہر کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو جب زبیدہ نامی خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے اس دنیا سے، تو کسی اللہ کے ولی کے خواب میں آتی ہے زبیدہ نامی خاتون. تو اللہ کا ولی پوچھتا ہے کہ اے زبیدہ تو نے مسلمانوں کا اتنا بڑا کام کیا، اتنی بڑی مشکل سے انہیں تو نے نجات دلائی، 3 ملکوں سے تو نے نہر بنوائی، کیا اللہ پاک نے تجھے اس کی عوض جنت دی؟ تو زبیدہ نامی خاتون نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کے عوض جنت نہیں ملی. تو اللہ کے ولی نے زبیدہ نامی خاتون سے کہا کہ تجھے کس چیز کے عوض جنت ملی؟ حاجی صاحبان متوجہ ہوئیے گا ذرا. تو اللہ کے ولی نے زبیدہ سے پوچھا کہ تجھے کس عمل کے وجہ سے جنت ملی؟ تو زبیدہ نامی خاتون نے فرمایا کہ میں ایک بار کھانا کھانے لگی، بھوکی تھی، تو اذان شروع ہو گئی، میں نے نوالا منہ میں ڈالنے لگی اور اذان شروع ہو گئی، تو میں نے وہ نوالا فوراً سالن میں رکھ دیا اور سر کا دوپٹہ صحیح طریقے سے لے لیا. تو اللہ پاک نے اس کے عوض مجھے جنت دے دی. حاجی صاحبان متوجہ ہو کے سنیے، یہ زیارتیں گزر گئیں تو آپ کو پتہ نہ چلا تو کوئی فائدہ نہیں ہے زیارتوں پہ آنے کا. آپ دنیاوی باتیں ٹیلی فون تو آپ اٹینڈ نہ کریں کچھ دیر کے لیے. ابھی زبیدہ نہر جو ہے آنے والی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ سن لیجیے. تو حاجی صاحبان اللہ کے ولی نے پوچھا کہ تو نے جو وہ نہر بنائی تھی وہ تیری عبادت کیوں رائے گا گئی؟ تو زبیدہ نامی خاتون نے کہا کہ میں نے اس نہر کے آگے اپنا نام لکھ لیا تھا، نہر زبیدہ، تو اللہ پاک کو وہ ادا پسند نہیں آئی، تو وہ ساری کی ساری نیکی میری رائے گاہ گئی. تو حاجی صاحبان جس عبادت میں ریاکاری یا دکھاوا ہوگا وہ اسی طرح اللہ پاک ہمارے منہ پہ ماریں گے. کسی عبادت میں جو بھی عبادت ہے وہ محض ہمارے اپنے لیے ہے، اللہ پاک کو دکھاوا دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس پہ، کیونکہ نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، اس کی ضرورت ہمیں ہے. تو اللہ کی رضا ہے اس میں. تو اللہ پاک ہمیں دکھاوے کی، ریاکاری کی نماز سے بچائے. حاجی صاحبان یہ پہاڑ کے ساتھ ہی پیلے رنگ کی ایک دیوار جو چلے گی سیدھے ہاتھ کی جانب آپ کی آئے گی، نہر زبیدہ ہے. اور نہر زبیدہ کافی دور تک چلتی ہے. اس کے بعد مزدلفہ ہے. میدان عرفات سے جب ظہر اور عصر کی نمازیں ہم پڑھ کر سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی سفر کرتے ہیں مزدلفہ کا، اور میدان عرفات سے نکلنا ہوتا ہے اور مزدلفہ میں آنا ہوتا ہے. مزدلفہ میں مسجد مشعر الحرم جہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے ادا کی جاتی ہے، یہ بھی اکٹھی نماز، اس کی اذان ایک ہی ہوتی ہے، اقامات 2 اور 2 رکعتوں کی نماز ہے مغرب اور عشاء. اور مزدلفہ میں رات گزارنا ہے. رات گزار کے
दूसरी सुबह शैतान को कंकरियां मारने के लिए यहीं से कंकरियां भी उठाई जाती हैं और रात भी यहीं पे गुजारी जाती है। अमीर, गरीब, बादशाह, फ़कीर जो भी हो, मुज़ल्फ़ा के मैदान में रात फुटपाथों पे, पहाड़ों पर और मैदान में गुजारता है। ये हज का अहम रुकन है। और मस्जिद मशअल हरम में 2-2 रकातों की नमाज, 2 नमाज़ें अदा की जाती हैं, सुन्नत और हज का रुकन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नमाज़ें यहाँ पर इकट्ठी अदा की, मगरिब और इशा की, और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ फरमाई आपने। हाजी साहबान, ये मस्जिद भी साल में सिर्फ एक ही बार खुलती है, सारा साल ये मस्जिद बंद रहती है, मस्जिद मशअल हरम। और सिर्फ हज की जो 5 दिन होते हैं उन्हीं दिनों में यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। हाजी साहबान, आपके सीधे हाथ की जानिब अब जो पहाड़ के साथ साथ दीवार चलती नज़र आ रही होगी, ये नहर ज़ुबैदा है। नहर ज़ुबैदा आज के जो साइंसदान हैं वो सर पकड़कर अभी तक भी बैठे हैं कि उस दौर के वो इंजीनियर कैसे थे कि 3 मुल्कों से होती हुई नहर आती है और इसका पानी का बहाव, पानी का लेवल एक जैसा है। ये बहुत नामुमकिन सी चीज़ उनको लग रही है अभी तक, क्योंकि वो अभी तक इस पर कोई नतीजा अखज़ नहीं कर पाए कि ये लेवल उस दौर के मुसलमानों ने कैसा रखा। तो ये वाकई ही उस दौर के मुसलमानों की एक जहानत थी कि 3 मुल्कों से होती हुई नहर, पानी का बहाव कैसे रखा जाए इसका। और ये पहाड़ों से होती हुई यहाँ तक पहुँचती है, इराक़ से शाम और शाम से सऊदी अरब तक, और ताइफ तक इसमें पानी है, क्योंकि अभी इसमें पानी नहीं है। ये ऊपर से भी बंद है और साइडों से दीवारें हैं और ऊपर से बंद है। तो हाजी साहबान, ये वो नहर है जो 1200 साल पुरानी है और शहर ताइफ तक इसमें पानी है। 1990-85 तक इसमें पानी था, खाना काबा तक आता था पानी, लेकिन अभी इसमें पानी नहीं है। तो हाजी साहबान, अल्लाह पाक ने उस खातून को हिम्मत दी और उसने मुसलमानों के लिए ये इतना बड़ा काम कर दिखाया। तो अभी गवर्नमेंट इसको दोबारा बनाने के लिए, रिन्यू करने के लिए सोच रही है कि इसको दोबारा से तामीर किया जाए और इसमें तो ताइफ तक पानी है, इसमें आगे भी पानी लेके आया जाए। भाई साहबान, ये आपके उल्टे हाथ की जानिब आप देख सकते हैं कि जो मैं चाइनीज़ हजरात का आपको बताया था कि जो देख के मुसलमान हुए थे, ये रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे ट्रेन, ये ट्रेन जो है सैटेलाइट के थ्रू चलती है, इसमें ड्राइवर नहीं होता, और ये भी सिर्फ हज के दिनों में चलती है। हाजी साहबान को लेकर आती है अरफात से मुज़ल्फ़ा से मिना। तो हाजी साहबान, ये बोट शुरू हो गया है मुज़ल्फ़ा का, हम मैदान अरफात में दाखिल हो चुके हैं। ये भी रहमतों भरा मैदान है। अभी सीधे हाथ पर मस्जिद मशअल हरम आएगी। ये मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ साल के एक दिन ही खुलती है, हज के दिनों में, और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा की नमाज अदा की। आपके सीधे हाथ की जानिब जो मस्जिद आएगी, ये मस्जिद मशअल हरम है। आप ये देख सकते हैं अपने सीधे हाथ की जानिब मस्जिद मशअल हरम, सारा साल ये बंद रहती है, ये सिर्फ हज के दिनों में खुलती है। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नमाजें इकट्ठी अदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगरिब और इशा की नमाज यहाँ पे अदा की जाती है। हाजी साहबान, आप देख सकते हैं यहाँ ये पूरी वादी में सिर्फ और सिर्फ ज़ायरीन नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि ये तमाम एरिया हज के दिनों में आबाद होता है। बाकी सारा साल यहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता है, सफाई का काम होता है, और हज के 5 दिनों में यहाँ पर रौनकें लगती हैं। यहाँ पर भी हाजी साहबान वाशरूम, पानी पीने का और जगह जगह वज़ू खाने हैं, वाशरूम हैं और मेडिकल की सहूलत मौजूद है। हाजी साहबान, वादी मैसर मुज़ल्फ़ा के फ़ौरन बाद है,
وادی محسر قرآن پاک کی آیات ہے، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فیل ہاتھی کو کہتے ہیں عربی میں. ابرہ نامی شخص جو کہ یمن کا گورنر تھا، معاذ اللہ وہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی نیت سے جب آیا تو ایک بہت بڑے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ آیا. تو اس وقت کے جو حکمران تھے مسلمان، وہ خانہ کعبہ سے لپٹ کر رونے لگے اور دعا فرمانے لگے کہ یا اللہ، اتنے بڑے لشکر کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اپنے گھر کی حفاظت خود فرما. تو اللہ پاک نے جو ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا، اس لشکر کے مقابلے میں کائنات کا چھوٹا سا ایک پرندہ ابابیل کا لشکر تیار کیا. وہ ابابیل کا لشکر جو تھا وہ ہاتھیوں کے مقابلے میں آیا تو ان کا ہتھیار کیا تھا کہ گندم کے دانے کے جتنا ایک پتھر، وہ پہاڑ سے پتھر اٹھاتے اور زمین پہ جب پھینکتے تو اس پہ ہر کافر کا نام لکھا ہوتا تھا. وہ سیدھا اسی کافر کے اوپر آ کے گرتا اور وہ کافر وہیں پہ تباہ ہو جاتا. تو حاجی صاحبان جب ابرہ نامی شخص نے اپنے ساتھیوں کی ہلاکت دیکھی اور ابابیل کے ہاتھوں شکست ہوتے ہوئے دیکھی تو وہ بچے کچھ ساتھی لے کے واپس ہی بھاگا جب، تو وہ جاتے جاتے اسے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کے جسم سے گوشت گرنا شروع ہو گیا اور ہڈیاں گرنا شروع ہو گئیں اور وہ برے طریقے سے ہلاک ہو گیا اپنے وطن جاتے ہی، اپنے ملک میں جاتے ہی. تو حاجی صاحبان وادی محسر وہ وادی ہے جہاں پر ہاتھیوں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا تھا. اور وادی محسر میں پرانے عرب جو تھے وہ اپنے باپ دادا کی بڑائیاں بیان کرتے ہوتے تھے، باپ دادا کی بڑائیاں پہ ہنستے تھے. اسی وجہ سے اس وادی میں اللہ کا عذاب ہر وقت نازل رہتا ہے. حاجی صاحبان جیسے ہی وہ چھوٹا سا ایک حصہ آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے فوراً استغفار کا ذکر کرنا ہے اور استغفار کرتے ہوئے یہاں سے گزرنا ہے، کیونکہ یہاں پر 24 گھنٹے اللہ کا عذاب نازل رہتا ہے. تو یہاں سے تیزی سے گزرنے کا حکم ہے اور استغفار کرتے ہوئے گزرنے کا حکم ہے. حاجی صاحبان آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب یہ خیمہ ہیں جو لگے ہوئے ہیں، یہ نیو مینا کے خیمے ہیں. یہ خیمے آپ کو آگے بھی نظر آئیں گے. تو یہ ریلوے اسٹیشن جو آ رہا ہے حاجی صاحبان، اس کے فوراً بعد وادی محسر ہے. سوال کیتا